ویلکم بیک جناب. پروگرام سنے ہیں دوستی ایک دفعہ تمام سننے والوں کہتے ہیں جی خوش آمدید. آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا رات 11 بجے تک. 10:45 ہو چکے ہیں اور اس وقت جن لوگوں نے بھی ٹیون کیا ہے جو دیکھ رہے ہیں ہمیں فیس بک پر لائیو, ان کو کہتے ہیں جی جناب جشن آزادی ہے پاکستان بہت بہت مبارک ہو. تو جناب یہی آپ کے ساتھ پیار محبت خلوص چاہت کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادھر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں جناب؟ میں ابھی دلشاد بات کر رہا ہوں اورنگ ٹاؤن سے. دلشاد صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ کو جشن آزادی ہے پاکستان بہت بہت مبارک ہو جناب. جزاک اللہ. آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک جناب, خیر مبارک. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آزادی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. بے شک بے شک. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج تھرو آؤٹ پاکستانیوں کو 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے تھے. بالکل بالکل. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ یقین کریں, ہم مدرسے میں بیٹھے تھے تو بچوں کو تھوڑا سا سمجھا رہے تھے کہ پاکستان کیوں بنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کس سے بنایا ہے. صحیح. مدرسے کے سامنے اس انداز میں بازی بجا رہے تھے کہ ہم مائک میں بول رہے تھے لیکن بچے نہیں سن رہے تھے اس کو. اللہ اندر ہم تلاوت کر رہے تھے, نظم پڑھ رہے تھے, وہ بچوں کو سمجھا رہے تھے, لیکن اتنی آواز تھی بالکل مدرسے کے سامنے کوئی بچہ وہ اسپیکر میں بھی آواز نہیں سن رہا تھا. تو پھر مجبوراً ہم نے 5-10 منٹ کے بعد جو ہے بچوں کو چھوڑ دیا کہ بھائی آپ جاؤ اور اس طرح خوشی مناؤ لیکن باجے نہیں بجاؤ. اس انداز سے کہ آواز نہیں سن رہے تھے اسپیکر میں. تو آپ وہ ہے آج کل نا کہ آج کل کا خوشی بھی غم ہے, غم تو ہے غم ہمارے لیے. کیونکہ خوشی تو تب ہوگی کہ بھائی خوشی مناؤ, 2 رکعت نفل کرو, پھر تفریح کے لیے جاؤ, دعائیں کرو, زندہ لگاؤ, لیکن باجی بجانا اس کی ضروری, اس کو بالکل ضروری ہم نے سمجھا ہے. بس اب وہی ہے والی بات ہے کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے اور آج کے دن کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھ سکے. ابھی تک میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی میں نے اس چیز کو آبزرو کیا, اور جو لوگوں کو ایک کہہ لیں کہ شکوہ ہے, شکایت ہے دوسری اپنی عوام سے کہ یار ہم آج کے دن کو کس طرح سے منا رہے ہیں, ہم اپنی تہذیب کو کیوں بھولتے جا رہے ہیں, ہم اپنی ثقافت کو کیوں نہیں یاد رکھتے. آج کا دن یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. آج کا دن جس مقصد جس ہدف کے لیے ہے ہم اس چیز کو سمجھیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں اپنی درسگاہ میں اپنے مدرسے میں بچوں کو آج کا پیغام نہیں دے سکا, اتنا شور شرابہ تھا بچوں کو, پھر مجھے وہ اپنی کلاس کو برخاست کرنا پڑا. کیونکہ بچے بازی بجا رہے اور بات نہیں مان رہے, یہ ہمارے تربیت کا فرق ہے. اگر ہم اس کو سمجھاتے پورے سال 14 اگست آنے سے پہلے کہ اس میں کیا کرنا ہے, کس طرح پڑھانا ہے, تو یہ ایسا نہیں کرتے. لیکن وہ ہم کرتے ہیں نا کہ جنگ کے دوران ہم گوڑے پالتے ہیں تو پھر نہیں ہوتے. چلیں جی, اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم آج کے دن کی اہمیت کو سمجھ سکیں, قربانیوں کو یاد کریں جن قربانیوں کی بدولت آج ہمیں یہ ہمارا ملک نصیب ہوا, اور کتنی غلطیاں کوتاہیاں ہم نے کی یا کتنا ہم نے سیکھا, کیا ہم نے سمجھا آج کے دن سے, اس طرف ہماری توجہ. میں آج بھی کہہ رہا تھا بچوں سے درسگاہ میں کہ یہ ملک ہمیں صدقے میں, خیرات میں, زکوٰۃ میں نہیں ملا ہے, بلکہ یہ ان کے اوپر سے اور علماء اور ہمارے بڑے سب کی قربانی سے ہم کو ملا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن میں بچے کو سمجھا نہیں سکتا شور کی وجہ سے, کیا کریں. چلیں جی, اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم لوگوں کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے, اور اپنے اندر کی انا کو ماریں اور بلکہ آج کے دن کی چیزوں کو, افادیت کو سمجھیں, اس کے مطابق ہی اپنے اقدام کو اٹھائیں. بہت ساری غلطیاں, بہت ساری کوتاہیاں ہم کرتے ہیں, لیکن اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کو اپنی روش بنا لیں, اپنا ہی اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں, بلکہ اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کو بدلیں, کہ ہم اپنی ایک الگ پہچان رکھیں, اپنی ایک ویلیوز کو خود سے بھی تو سمجھیں. ہمارے اندر نہ کوئی ثقافت والی بات, نہ مذہب کہ ہم اوپر فالو کرتے ہیں چیزوں کو, بہت ساری چیزیں جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ شاید ضروری نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ کاؤنٹ کرتی ہیں.
آپ کا بہت بہت شکریہ جناب دلشاد صاحب اورنگی ٹاؤن سے کال کرنے کا. تھینک یو سو مچ جناب. اوکے جناب, تھینک یو, اللہ حافظ. تو جناب یہ تھے دلشاد صاحب, اور جس طرح سے دیگر جو لوگ بھی پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر. آج کے دن کا جو موضوع ہے, آج کے دن کا جو ٹاپک ہے, اس کو خود سے سمجھیں. ہم دیکھیں واقعاً کیا ہم اس طرح سے جشن آزادی منا رہے ہیں, کیا ہم آزادی کے شروع تک پہنچ پائے ہیں یا نہیں پائے, ہم نے کیا سیکھا, کیا سمجھا, اور کیا ہمارے لیے صرف آزاد ہونے سے مراد کیا صرف ایک چھٹی کا دن ہے جو ہم نے انجوائے کرنا ہے, یا دیر سے 12-1 بجے اٹھیں گے. ہم چھوٹے تھے تو ہمیں وہ ٹی وی پہ باقاعدہ ایک نیشنل ٹی وی آتا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن. آج بھی الحمدللہ اس پہ وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو ایک اسٹینڈرڈ چلتی ہوئی آ رہی ہیں کہ جی 21 توپوں کی سلامی دارالحکومت اسلام آباد میں دی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایوان صدر کے اندر ایک پروقار تقریب ہوئی جس میں صدر پاکستان اور دیگر مہمان گرامی نے شرکت کی, اور اسپیچز کا سلسلہ رہا. ہم سنتے تھے, ہمیں کچھ بتایا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا, ہم دیکھتے تھے, قربانیوں کو یاد کرتے تھے, ان لازوال چیزوں کو ہم دیکھتے تھے. آج ہم ایک شاید وہ رسم کے طور پہ شاید ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ان سے سیکھ نہیں رہے. جس طرح میں ابھی آج بات کر رہی تھی, ہم اپنی ثقافت, اپنی تہذیب, اپنے تمدن کو کیوں اپنے آج کے موجودہ کلچر کے اندر اس کا جو ہے وہ پہلو کم کیوں کرتے جا رہے ہیں. ہم ان چیزوں کو دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں, سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں. جس طرح آج جس سے بھی آپ بات کرو سبھی کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ چیزیں جو آج ہم جو پہلو ایک دیکھ رہے ہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور حقیقتاً نہیں ہونی چاہیے. ہم اب اپنی دوسرے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم مثبت ہو کے چیزوں کے بارے میں سوچیں. ہم ایک خوشی منانے کے لیے نکلیں. جس طرح سے آپ اپنی فیملیز کے ساتھ کوئی سوٹیبل ٹائم یا کوئی سوٹیبل پلیس پہ جا کے آپ کہتے ہو کہ میں نے یہاں پہ آیا ہوں, میری فیملی کی پرائیویسی بھی رہے اور میں اپنے اس ٹائم کو کیش کر سکوں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکوں. لیکن اگر ہم اپنی اس آزادی کے موقع کے اوپر اس طرح سے چیزوں کو نہ سمجھیں, اس طرح سے چیزوں کو نہ دیکھیں, ہم سے شور شرابہ, ہلا گلا, ٹھیک ہے موج مستی آپ کریں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے برابر میں, آس پڑوس میں, ارد گرد کے اندر کیا پرابلم ہے, کسی کے ساتھ کون کس پریشانی میں ہے, کسی کے یہاں کوئی خوشی ہے, کسی کے یہاں کوئی غمی ہے. تو ہم اپنی خوشی کو اس طرح سے نہ منائیں کہ سامنے والے کے دیکھ کے دل آزاری ہو, اور نہ ہم کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا ایکٹ کریں جس کی وجہ سے سامنے والے کو دکھ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا اس دکھ کو یا فیل نہیں کر پا رہے. تو بہت ساری چیزیں یا بہت سارے کام آپ کے ہمارے لیے ایسے ہو جاتے ہیں جن کو سیکھنا, سمجھنا, سوچنا بہت زیادہ پریشانی یا بہت زیادہ پرابلم کا باعث بن جاتی ہیں یہ چیزیں. تو سیکھتے رہیے, سمجھتے رہیے, لیکن خدا را آزادی کا جو مقصد ہے اس چیز کو پہلے اپنے ذہن نشین کیجئے, سیکھیے, بڑوں سے اس بارے میں تعلیم حاصل کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی غیر کی بات نہ سمجھ میں آئے جو کہ آپ کو اپنا پیار سے, محبت سے, خلوص سے, چاہت سے, اپنائیے سے سمجھا جائے. تو ضرور سیکھیں. پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. اچھا جی, کال ہو چکی ہے منقطع, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, آپ لوگ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر. اور اس وقت ہم لائیو موجود ہیں facebook.com/SynPulseFM, اور اس کے ساتھ ساتھ facebook.com/RJ کے اوپر بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. پروگرام میں بس وقت جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ختم ہوا چاہے گا, لیکن جانے سے پہلے آج کے دن کی افادیت کے حوالے سے ذرا بات ہو رہی ہے. اچھا جی, کال آ چکی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی, الحمدللہ. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. حیدر بھائی ظفر اللہ بات کر رہا ہوں میرا. ظفر اللہ صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. جشن آزادی مبارک جناب. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک, پوری پاکستانی اور مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. جناب کیا کہیں گے آج آزادی کے حوالے سے, کیا پیغام دیں گے قوم کو آپ؟ تو حیدر بھائی ہم نے تو خیر گئے تھے, گھومنے گئے تھے. اچھا, زبردست. ہاں گھومنے گئے تھے, تو ویسے بچوں کے ساتھ نہیں تھے, بچے تو گاؤں میں. اچھا اچھا, مزہ نہیں آ رہا تھا. ہاں یہ تو ہے, اپنوں کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے, اور یہ خوشی کوئی بھی ہو, اور کوشش بندے کی یہی ہوتی ہے کہ کہیں باہر بھی, پردیس میں بھی ہے, تو وہ خوشی منانے کے لیے اپنوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے, بس ان کے پاس آ جائے, بس کسی بھی طریقے سے. اور سنائیے, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟
इधर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलें जी, दुआओं में आप भी हमें याद रखिएगा जनाब। ज़फ़रुल्लाह साहब, कॉल करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्र, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। तो जनाब ये थे ज़फ़रुल्लाह जमाली, ज़फ़रुल्लाह साहब मेहरान टाउन कराची से। और बस बातों का सिलसिला बस यूँ ही अब जो है वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुआ चाहता है। 10:55 हो चुके हैं। हमारा आपका साथ रात 11 बजे तक रहता है। सिंपल स्टडी FM पे सुनते हैं। कल का भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। और आज़ादी और आज़ादी के बाद के लिए जो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं उस पर ज़रा समझने की और गौर करने की ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ ये है कि आज का दिन तो हमने अपनी खुशी के साथ मना लिया। अल्लाह पाक हमें और आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक के साथ ऐसी और ढेरों ये नया साल और ये नई खुशी जो है वो मनाने की तौफीक दे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा सब सलाली परचम है, इसका तकद्दुस जो है हमें जो है वो बरकरार रखने की परवरदिगार तौफीक दे। हम अक्सर व बेशतर ये चीज़ें देखते हैं। इवन आज ही मैंने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। मैंने तो उस चीज़ को स्टोर किया, लेकिन मैं आज आप लोगों से भी कहूँगा, आज़ादी का जब आप जो जोश जज्बा अपना जश्न मना के जब घर लौटे ना, तो अपने इस परचम को भी अपने पास संभाल के ज़रूर रखिएगा। ना कि अब आपने जश्न या आज़ादी का वो दिन तो गुजार लिया, अब शायद आप समझें कि जी अब हमने इसको सिर्फ अब स्टोर कर देना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी तहज़ीब का, तमद्दुन का, सकाफ़त का हिस्सा होती हैं। हम कोई एक परचम नीचे रोड पे गिरा हुआ नज़र आता है, हमारी कोशिश होती है कि इसको फ़ौरन से पकड़ा जाए और इसको अपनी कस्टडी में किया जाए, ना कि इस पर कोई और गाड़ी गुजर जाए, किसी के पैर में आके रौंदा जाए। तो ये चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखना है। बच्चों ने बहुत सारी जगहों पे झंडियाँ लगाई हैं, परचम सजाए हुए हैं, गली मोहल्लों को सजाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपके हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती हैं। लेकिन इन चीज़ों की खूबसूरती का और अफादियत तब हमें मज़ा देगी जब हम इन चीज़ों को अपना एक टाइम गुजारने के बाद इसको स्टोर करके रखें। बेशक ये चीज़ें हमारे अगले साल भी काम आएंगी। हर साल हम ये चीज़ें लेकर आते हैं, हर साल हम नई चीज़ें ख़रीदते हैं। एक जोश होता है, एक जज्बा होता है अपने सीने के ऊपर अपने पाकिस्तान का फ्लैग लगाने का। लेकिन साथ साथ हमारे अंदर भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों की जो तकद्दुस है उसका भी ज़रा ख्याल रखें, उसको पामाल ना होने दें। और कहीं हम देखें तो ख़ुद से पहला कदम उठाएं और इन चीज़ों को स्टोर करें, सेव करें। ना कि हम सोचेंगे यार ये फ़लाँ साहब की ज़िम्मेदारी है, ये कोई और उठा लेगा, या सुबह सफाई वाला आएगा तो वो ले जाएगा या वो सेट कर देगा। नहीं, ये हमारा मुल्क है, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। हमें भी अपने मुल्क के हिस्से की ख़ुद से हिफाजत करनी है, ख़ुद ही हमें मुहाफ़िज़ बनना है। तो ख़ुद ही हमने उन चीज़ों की हिफाजत करनी है और इन चीज़ों को समेटना है, संभाल के रखना है। ये मुल्क हमारा है, हम हैं पासबान। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ 14 अगस्त पे हमने अपने हाथ में अपना झंडा तो उठा लिया बड़े फ़ख्र से, आज अगर कहीं नज़र भी आता है तो हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इस चीज़ों को उठाएँ, समेटें और साफ़ सुथरा करके अपने जिस हम अपने कपड़ों को रखते हैं ना, संभाल के रखें। इसी तरह से इसको भी भले तय करके रखें, लेकिन संभालें ज़रूर। एक सॉफ्ट मैसेज देने का मकसद सिर्फ ये है कि 14 अगस्त के बाद क्या 15 अगस्त का जो दिन आएगा या आगे के जो दिन आएंगे, उसमें अपने मुल्क की इस परचम को तो नहीं हम छोड़ सकते। तो यही चीज़ें समझने वाली हैं, परखने वाली हैं, देखने वाली हैं कि कहाँ हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के मकसद और आज के हदफ को पहचानना, इन चीज़ों को देखना और जो आपके लिए हमारे लिए बेहतरीन चीज़ें हैं उनके ऊपर अपना काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करें कि आज का दिन आपका यादगार हो और इसके साथ साथ आप इस दिन को खूबसूरत भी बनाएं अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ। कुछ टाइम पहले एक साहब ने बात की थी कि जो भी छुट्टी का दिन आता है उस दिन कोशिश करें कि उस दिन की अफादियत को ढूंढें कि क्यों आप उस दिन छुट्टी कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। हमारे एक उस्ताद थे, वो हमें अक्सर यही कहते थे। और कुछ दिन पहले एक और साहब ने इस बात की तायद भी की कि वाकई अगर आप उस दिन छुट्टी कर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, या आप तो आराम से उठेंगे, आपको क्या पता चलेगा आज के दिन की अहमियत, अफादियत क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि की जाए। लेकिन खैर 10 बज के अच्छा जी आखिरी मिनट है जनाब, बस आखिरी मिनट में बस बातों को जल्दी से अख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं। तो बस जी जनाब अपना ढेर सारा ख्याल रखें और प्रोग्राम का अख्तिताम भी इसी दुआ के साथ करेंगे। जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। स्पेशली पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और हमारे अंदर परवरदिगार हिम्मत, ताकत, हौसला, सब्र अता करे कि हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे को हुस्न सलूक के साथ मिल सकें और खुशियों के साथ साथ हम अपने चाहने वालों के साथ भी अपने इस दिन को यादगार बनाएं। प्रोग्राम का बस वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है और जाते जाते यही दुआ रहेगी कि परवरदिगार पाकिस्तान को तूल उम्र अता कर, इसको बुरी नज़र से महफूज फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दीजिए प्रोग्राम दोस्ती से हैदर शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।